السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل گزشتہ 14 دسمبر سن 2025 کو میں دارالعلوم دیوبند وقف کے بلائے گئے اس اجلاس میں شریک تھا جو امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد کیا گیا تھا۔ اسی اجلاس کے دوران یہ خبر آئی کہ اس دور کے عظیم روحانی رہبر حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی واصل بحق ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسی خبریں آئیں جن سے یہ معلوم ہو کر قدر اطمینان ہونے لگا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے۔ میں نے حضرت نور اللہ مرقدہ کے عالی مقام صاحبزادے مولانا حافظ حبیب الرحمن صاحب سے رابطہ قائم کیا۔ ان کا جواب آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر کی تصدیق ہو گئی اور پھر میں بتا نہیں سکتا کہ میرے دل و دماغ کی کیا کیفیت ہو گئی۔ بمشکل میں بیٹھا رہا، حضرات اہل علم کی تقریروں کو سنتا رہا، اور جب میری باری آئی تو سارا مضمون بالکل غائب تھا۔ بمشکل میں نے خانہ پوری کی اور ایک بہت ہی بوجھل دل لے کر وہاں سے اپنی قیامگاہ پہ واپس آیا۔ میرا ارادہ نہیں تھا، نہ ہمت تھی، نہ ابھی بھی ہمت ہے کہ میں کوئی پیغام ریکارڈ کروں، مگر اللہ جانے کیوں بے شمار لوگوں کی طرف سے یہ تقاضا آ رہا ہے کہ چند کلمات میں ضرور ریکارڈ کرا کر بھیجوں۔ میں سب سے پہلے تو تعزیت پیش کرتا ہوں حضرت نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ کے تمام اہل خاندان کو، صاحبزادگان کو، اہلیہ مکرمہ کو، ان کی صاحبزادی کو اور ان کے تمام متعلقین کو، ان کے داماد، ان کی بہوئیں، اور پھر پورے عالم میں پھیلے ہوئے بے شمار لاکھوں ان کے عشاق، ہزاروں ان کے خلفاء، ان کے سالکین، ان کے تلامذہ، ان کے محبین، جن کو ان سے بے پناہ محبت تھی اور جن کو حضرت کی طرف سے ایسی شفقتیں ملی ہیں کہ جن کا لفظوں میں بیان ناممکن ہے۔ اتنا بڑا خلا ہوا ہے، اتنا بڑا حادثہ ہے یہ کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں اس حادثے کی سنگینی اور اس خلا کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ نمونے سلف تھے، سراپا شفقت و محبت، عجیب دل پذیر انداز بیان تھا، اور خاص طور پر کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے تو وہ واللہ ایک مسیحا تھی۔ اس نئی نسل کے نوجوانوں کو اسلام سے اور اکابر اہل علم سے قریب کرنے کا جو کام تنہا ان سے اللہ نے لیا ہے، اس کی نظیر تلاش کرنا مشکل ہے۔
وہ عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور ایک سند یافتہ انجینئر بھی تھے، ایک پروفیشنل بھی تھے، اور ان کی شخصیت کی اس جامعیت کی وجہ سے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو کام ان سے اللہ نے لیا، اور یہ عصری تعلیم یافتہ طبقہ جس طرح ان کے ذریعے سے راہیاب ہوا، وہ ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہے جو اللہ کی توفیق سے انہوں نے انجام دیا۔ میں اس وقت ان کے تمام خلفاء، اہل خانہ، ان کے عشاق و محبین، ان کے تلامذہ، ان کے رفقائے کار، سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ جو خطا کار آپ سے مخاطب ہے سجاد نعمانی، اس کے لیے یہ دعا فرما دیں کہ کل روز محشر ان سے ملاقات ہو تو شرمندگی نہ ہو، وہ صالحین کے زمرے میں ہوں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، کہ اللہ ہماری بھی وہاں تک رسائی نصیب فرما دے، اور ان کے اور دوسرے اکابر کے وسیلے سے بارگاہ نبوت تک پہنچنا اور قدمین شریفین قدم بوسی بھی نصیب ہو جائے، اور اس جنت میں ہم کو بھی جگہ مل جائے جس میں یہ صالح لوگ ہوں، ہم بھی وہاں ان کی زیارت سے اپنے دلوں کو منور کرتے رہیں۔ بس میں ان کلمات پر اجازت چاہتا ہوں، اور اپنے لیے خاص طور پر میں آپ سب سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم۔ دل و جان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت ہی کی زبان سے ایک دو اشعار ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سماعت فرمائیں۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ جزاکم اللہ۔